ذرا بڑھتے ہیں سیاست کی طرف، اور سیاست کی طرف بڑھیں گے تو سب سے پہلے پاکستان تحریک انصاف کے بانی کی اہلیہ بشرا بیوی کے حوالے سے بھی اب یہ خبر آنے لگی ہے کہ ان کی بھی اس ٹائم پر امپیکٹ ہوئی ہے. سہیل آفریدی صاحب سی ایم کے پی کے اس بارے میں کیا کہتے ہیں، سنیں ذرا. ہمارے محبوب لیڈر ایک تو نہ حق قید کیا ہوا ہے جھوٹے کیسز میں، ان کو آئسولیشن میں رکھا جاتا ہے. ان کی اہلیہ بشرا بی سننے میں آ رہا ہے کہ ان کی آنکھ میں بھی مسئلہ آ رہا ہے جو انتہائی تشویشناک ہے. ہم عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں، ہماری تمام جدوجہد عمران خان صاحب کے لیے ہیں، اس کی رہائی کے لیے ہے. ہم نے کچھ فیصلے لینے ہیں، ہو سکتا ہے وہ سخت ہوں، تو آپ انتظار کریں، آپ کو مایوسی نہیں ہوگی. اب یہ جو بات وہ کر رہے ہیں، سننے میں آیا ہے کہ بشرا بی بی کی بینائی بھی افیکٹ ہوئی ہے. یہ اس طرح سے ہوئی ہے کہ پتہ چلا کہ پیمز ہسپتال ان کو لے کر جایا گیا، اور پیمز ہسپتال لے کر جانے کے بعد وہاں ڈاکٹر عارف خان ہیں جنہوں نے ان کا طبی معائنہ کیا، اور ان کی رپورٹ کے مطابق بی بی کی بینائی بھی امپیکٹ ہوئی ہے ان دا رائٹ آئی. اور یہ میڈیکل رپورٹ جب سامنے آئی ہے تو سے یہ بات معلوم ہوئی ہے. عمیر نیازی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، بیرسٹر عمیر نیازی صاحب تحریک انصاف کے رہنما، تھینک یو ویری مچ. اختیار ولی خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، کوآرڈینیٹر ٹو دی پرائم منسٹر ہیں، پی ایم ایل این سے تعلق ہے، تھینک یو ویری مچ اختیار صاحب. بیر صاحب سب سے پہلے میں آپ سے سوال کروں گی، یہ کوئی ڈائریکٹ کنفرمیشن آپ لوگوں کی طرف آئی ہے، کہیں کوئی ملاقات، کوئی فون کال، کوئی کسی طرح سے یہ بینائی متاثر ہونے والی پارٹی کو؟ نہیں، یہ تو جیل کے ڈاکٹر کی ایک رپورٹ ہے جو کہ اب میڈیا میں بھی سرکولیٹ کر رہی ہوگی، کیونکہ دیکھیں معاملات ہی چال اس طرح سے رہے ہیں کہ بشرا بی بی کی بھی ایک ہی ملاقات فیملی کے ساتھ کرائی گئی تھی، اس کے بعد ان کی بھی ملاقاتوں میں اس طرح سے بریک آ گیا. اور جو جیل کا انوائرمنٹ ہے وہ آپ کے سامنے کہ عمران خان کی بھی جب بینائی کا مسئلہ بنا تھا تو ایک مستند خبر ایک صحافی نے بریک بھی کر دی گئی کہ عمران خان کو باہر ٹریٹمنٹ کے لیے لائے تھے، تو تب بھی وزراء صاحبان، سینئر وزراء صاحبان اس چیز کو ڈینائی کرتے رہے، نہیں ایسا مسئلہ ہی نہیں ہے. اور بعد میں پھر آپ نے دیکھا سمر سالٹ لی، سارے ایشوز سامنے آئے. تو اب یہ ساری چیزیں ہیں، بلکہ اس کی تو خاص طور پہ تحقیق ہونی چاہیے. دیکھیں پریزن رولز اپنی جگہ، انسانیت کا بھی تقاضا ہے. دیکھیں ایک ہی سملر طرح کی پرابلمز میاں بیوی کو کس طرح سے بن رہی ہیں. خان صاحب تو ایک ایسے قیدی ہیں جسے نہ ڈائبٹیز ہے نہ بلڈ پریشر ہے، تو پھر ایک کلاٹ کس طرح سے بنا. آج تک جو فیملی ڈیمانڈ کرتی رہی کہ ان کے پراپر میڈیکل ٹیسٹ ہونے چاہیے، اس چیز کو پروو کرنا چاہیے کہ یہ چیز رائی کس طرح سے کی. اور بشرا بی بی جن کی تو ایج بھی اتنی ایڈوانس ایج نہیں، ان کے ساتھ بھی اس طرح کا پرابلم بننا تو ظاہری بات ہے، یہ پریشان کن بات ہے. اور اسی لیے سہیل آفریدی صاحب نے اس کا ذکر بھی آج اپنی پریس کانفرنس میں کیا. اس کی رپورٹ کے علاوہ کیا فیملی کی کوئی ملاقات ہو سکی ان کے ساتھ، کوئی براہ راست کوئی اس طرح کی کوئی معاملہ ہو سکا، کسی کی ملاقات، کوئی براہ راست رابطہ؟ اب دیکھیں منگل کے دن ملاقات کا دن ہوتا ہے، اس دن تو کسی کی بھی نہیں کرائی گئی. جب ملاقات کا پک اینڈ چوز ہوئے گی تو پھر اس طرح کے معاملات ہوں گے. ڈائریکٹلی تو کسی کو نہیں بتایا گیا. جو ان کے کاؤنسل ہیں ان کو بھی ایکسیس نہیں آج تک دی گئی. ٹھیک ہے، بات سن لی ہے. وہ کہتے ہیں ایج کے ساتھ دیز آر فیکٹرز دیٹ ون ہیز ٹو فیس، مطلب ہوتا ہی ہوتا ہے، عمر کے ساتھ بینائی بھی جاتی ہے، بال بھی سفید ہوتا ہے، اینڈ سو آن سو فورتھ جو آپ نے سنے. تو یہ وہی ہے. آپ کی باتوں سے تو ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے دونوں باتیں کنیکٹڈ ہے، عمران خان صاحب اور بشرا بی بی کی بینائی کی. اچھا دیکھیں بات ہے، ہونے کو تو بہت کچھ ہو جاتا ہے، مگر ہے کہ دیکھیں تھوڑا ریئلسٹک ہونا پڑتا ہے. دیکھیں کہ رائٹ آئی سائڈ ٹھیک ہے، کلاٹ کس طرح سے بنا، کس طرح سے پہنچ گیا، جب ایک ہسٹری نہیں ہے. پھر جو آپ کا یونائٹڈ نیشن کا فورم ہے آن آربیٹری ڈیٹینشن، وہ عمران خان کی ڈیٹینشن کو اللیگل ڈکلیئر کر چکا ہے. وہ کیوں ڈکلیئر کر چکا ہے کہ عمران خان کو آپ نے آئسولیشن میں رکھا ہوا. آپ عمران خان کی جو ڈیٹینشن کو ہے وہ کہتا ہے کہ یہ اٹ اماؤنٹس ٹو فزیکل ٹارچر. جب آپ ایک ٹارچر والی کنڈیشن میں ایک رکھ رہے ہیں قیدی کو، کیا وہ کوئی نارمل کنڈیشن رہے گی؟ کیا وہ اکیلے تو نہیں ہے، ہی از ناٹ الون، ان کے ساتھ ایک مشقتی ہیں جو کہ ان کی خدمت کے لیے موجود ہے. دیکھیں اس چیز کا کون گواہ ہے کہ مشقتی ہے؟ مشقتی کتنی دیر کے لیے؟ آپ کے اپنے وکیل ادھر سے ہو کر آئے ہیں، ان کی رپورٹ میں لکھا ہوا تھا. نہیں، انہوں نے تو لیونگ کنڈیشن جو بتائی، انہوں نے تو بتائی کہ 85% بینائی چلی گئی عمران خان کی دائیں آنکھ کی. اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ایک مشقتی ہوتے ہیں، اور مشقتی کے بارے میں عمران خان صاحب نے بتایا نا عمیر نیازی صاحب. نہیں، اب مشقتی ڈاکٹر ہو سکتا ہے، آپ خود فیصلہ کر لیں نا، کہ وہ مسلسل کمپلین کرتے رہے جیل سپرنٹینڈنٹ کو کہ میری آنکھ کا مسئلہ ہے، مجھے نظر نہیں آ رہا. اس سائڈ پہ آئی اگری ود یو کہ میڈیکل اٹینشن ہونا بڑی امپورٹنٹ ہے، اسپیشلی فارمر پرائم منسٹر کے لیے. لیکن میں یہ کہہ رہی ہوں کہ وہ سولیٹری کنفائنمنٹ میں نہیں ہے، ان کے ساتھ مشقتی ہیں. اور یہ عمران خان صاحب نے بات بتائی اپنے وکیل کو. دیکھیں بات ہے، دیکھیں بڑی باریک سی، دیکھیں ایک میڈیکل اٹینشن تو آپ تب دیں گے جب پرابلم ارائز ہوا ہے. میں جس چیز پہ ریٹریٹ کر رہا ہوں کہ وہ میڈیکل کنڈیشن بن ہی کیوں رہی ہے.
دیکھیں کچھ نہ کچھ تو حالات ایسے ہیں. دیکھیں فیملی بار بار کیوں پیٹ رہی ہے کہ عمران خان کے بلڈ ٹیسٹ کرائے جائیں, ساری ڈیٹیل کرائی جائے. دیکھیں کیا عمران خان کی جان قیمتی نہیں؟ کیا عوام کو حق نہیں ہے کہ پورا ایک ڈائگنوسس ہو, ایک چیز سامنے آئے کہ جی بالکل عمران خان کی تمام کنڈیشن ٹھیک ہے, کوئی بلڈ پریشر میں اب نارمیلٹی نہیں ہے, ساری چیزیں ٹھیک ہو گئی ہیں, عمران خان کے پرسنل فزیشین کو ایکسیس دی جائے. یہ ایسی کون سی چیز ہے جس کو چھپایا جا رہا ہے؟ دیکھیں آج بشرا بی بی کے بھی رائٹ آئے کا مسئلہ بن رہا ہے. جی 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 کنٹینیو. ٹھیک ہے ٹھیک ہے اختیار صاحب, مجھے ریپ اپ کرنے سیگمنٹ کو, بیرسٹر صاحب اس کا رسپانس دے دیجیے گا. اچھا دیکھیں اختیار بھائی نے کہا کہ گارنٹی کوئی نہیں ہوتی, تو میں تھوڑا سا پیچھے لے جانا چاہوں گا. جب نواز شریف صاحب کی بیل ہوئی تھی تو اس وقت عدالت نے کیوں حکومت وقت سے, عمران خان صاحب سے اور نیب سے نواز شریف کی جان کی گارنٹی مانگی تھی؟ بات ہے دیکھیں جب کوئی بندہ امپریزنڈ ہوتا ہے اس کی رسپانسبلٹی سرکار پہ ہوتی ہے, اس کی لائف کی, اس کی سیفٹی کی, اس کی ویل بینگ کی. جس طرح سے یہ مس ٹریٹ, میل ٹریٹ عمران خان کو کر رہے ہیں, دیکھیں اس کا تو انہیں جواب دینا پڑے گا. آخرت تو دور کی بات, مگر جو ادھر کے قوانین کی بریک کر رہے ہیں اس کا بھی جواب دینا پڑے گا. آج یہ اس طرح سے چھپنے کی کریں, کسی اور طرف کرنے کی کریں. بات ہے کہ عمران خان کے ساتھ جو زیادتیاں ہوئی ہیں اس کا حساب جتنا یہ جلدی دے لیں گے, جتنی اس کنڈیشن کو بہتر کر لیں گے, یہ ان کے لیے بھی بہتر ہوگا. ورنہ یہ جو پریسیڈنٹ سیٹ کر رہے ہیں یہ بہت مشکل کنڈیشن آنے والے وقتوں میں اپنے لیے بھی کھڑی کر رہے ہیں. ٹھیک, لیکن عمیر صاحب مجھے یہ بھی بتا دیجیے گا کہ عید کے بعد جو آپ لوگوں نے تحریک چلانی تھی وہ ابھی بھی آن ہے اور از اٹ آف ناؤ؟ دیکھیں آج بھی سہیل آفریدی صاحب نے اس پر ڈیٹیل بات کی ہے. دیکھیں انہوں نے تو ممبرشپ ڈرائیو بھی سٹارٹ کر دی ہے. کے پی میں کچھ 70 سے زیادہ پوائنٹس رجسٹریشن کیمپس کے شروع کر دیے ہیں. اب انہوں نے, صافی نے ایک سوال بھی کیا جس پہ وہ تھوڑے سے اوفینڈ بھی ہو گئے, اگست تک کی بات کی. تو ان کا پلان ظاہری بات ہے اس سے کم ٹائم کا ہے. اب وہ کس ڈیوریشن میں کیا کرنا ہے, کس طرح سے موبلائزیشن کرنی ہے, اوفینڈ ہونے کا مطلب یہی ہوتا ہے نا کہ ابھی آن گراؤنڈ بہت زیادہ کوئی تیاری شیاری نہیں ہے اسی لیے اوفینڈ ہو رہے ہیں, نہیں کوئی اور مطلب اس حوالے سے تھا کہ آپ کہیں چلے تو نہیں جائیں گے چائے پینے, تو اس سے ذرا وہ تھوڑے سے ظاہری بات ہے نوئے ہو گئے کوشچن میں. مگر اس سے جو میں ریڈ کرتا ہوں کہ ظاہری بات ہے ان کے اینڈ پہ عجلت ہے, وہ کچھ جلدی کرنا چاہتے ہیں. اور آپ لوگوں کے اینڈ پہ جو اوور آل پولیٹیکل پارٹی ہے ان کے اینڈ پہ کوئی عجلت نہیں ہے؟ نہیں دیکھیں ہمیں تو دیکھیں اوور آل کینوس دیکھیں ہر کسی نے ریڈ کرنا ہوتا ہے. اکنامک سچویشن آپ کے سامنے ہے. دیکھیں پولیٹیکل ڈپلومیسی کو جتنا بوسٹ کرے, پاکستان اس وقت ایک وائٹل چانس مس کر رہا ہے جو اکنامک ڈپلومیسی بڑھانے کا. دیکھیں آج پابندیاں ہٹ گئی, ایران ساری دنیا کو تیل دے رہا ہے, ہم آج بھی ڈر رہے ہیں. ہم میڈیٹر تو بن گئے ہیں اسلام آباد میں بیٹھ کے, مگر ہم ایران کے تیل کو ہاتھ لگانے سے بھی ڈر رہے ہیں. ہم اپنی عوام کو ریلیف نہیں دینا چاہ رہے. سارا بلوچستان ان کا تیل استعمال کرتے ہیں غیر نیازی صاحب؟ نہیں, گرے چینل سے استعمال کرنا تو استعمال نہیں ہے نا. دیکھیں اس پہ نہ لیوی لگتی ہے نہ اس طرح کے معاملات ہیں. میں کہہ رہا ہوں کہ آپ لیگل طریقے سے خریدیں تاکہ اسٹیٹ آف پاکستان کا ریونیو بھی افیکٹ نہ ہو اور عوام کو بھی پرائسز کا ریلیف ملے. بات ہے کہ ایک او ایم سی نہ ہونے کی وجہ سے بلوچستان اگر لے رہا ہے تو چلیں ٹھیک ہے, مگر اس کا اکنامکلی تو آپ کو کوئی نہیں فائدہ ہو رہا. وہ پیسہ ٹیرر فائنینسنگ کے لیے استعمال ہو رہا ہے, اور طرح کے مسئلے مسائل کے لیے ہو رہا ہے, وہ آپ بہتر جانتی ہیں. خیر وہ کچھ چینلائز کیا ہے اس معاملے کو بھی, وہ پہلے تو بہت ہی کھلی سچویشن چل رہی تھی. اختیار ولی صاحب ایک بات وہ ایک چلی تھی اسمارٹ لاک ڈاؤن کی کہ 2 دن اسمارٹ لاک ڈاؤن کیا جائے گا, اس کے بعد پھر گورنمنٹ کی طرف سے آیا کہ نہیں یہ صرف تجویز ہے, ابھی کوئی اس طرح کی بات امپلیمنٹ نہیں ہوئی. وہ کنفرم یا ڈینائی کر دیجیے گا اسمارٹ لاک ڈاؤن ہے نہیں ہے, کیا وجہ ہوئی کہ ایک دم سے اناؤنسمنٹ سامنے آئی اس کے بعد پھر اس کو ڈینائی کیا گیا کہ یہ اناؤنسمنٹ گورنمنٹ کی طرف سے یہ نہیں ہے, نوٹیفیکیشن گورنمنٹ کی طرف سے نہیں؟ اچھا میں ایک بات آپ کو